سارکین کے لیے قسم کی بات بناتے ہیں جو اصل ماشاءاللہ چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ راستہ مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. مشکل اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اصول پہ نہ چلے، سبحان اللہ، اور آسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان رسولوں پہ چلنے لگے. سیدھی بات. مشکل ان لوگوں کے لیے آپ بڑا مشکل ہے یار، بڑا مشکل تو اس لیے کہ آپ نے اصول ہی نہیں پکڑے تو مشکل تو ہوگا. اگر آپ ان اصولوں کو پکڑ لیے تو آپ کو تو ماشاءاللہ ایسا لگے گا جیسے آٹے سے بال نکل رہا ہے، جنت ہی جنت. پھر بولیں سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ سالک سوچ لے یہ بات کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا شاید ذکر کم ہو رہا ہے تو میرے ساتھ نہیں آ رہے دل پر، یا میں تہجد نہیں پڑھ رہا تو میرے پہ اثرات نہیں آ رہے ہیں، یا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، یا ذکر کی کثرت نہیں ہو رہی ہے، یا بہت سی چیزیں اس کے ذہن میں گزرتی ہیں. کیونکہ یہ تصویر پکڑتے ہی اس کے اثرات مرتب ہونے چاہیے انسان پر اللہ کے ذکر کے. اللہ کا ذکر اتنی زبردست چیز ہے کہ یہ بغیر تاثیر کے رہ ہی نہیں سکتا. بولے سبحان اللہ. یعنی تو اللہ نے ایسے بنایا جیسے آپ پانی پئیں تو اس کی تاثیر ہی ہے کہ آپ پیاسے رہ ہی نہیں سکتے. آج تک سنا ہے کس نے پانی پی گیا جی اتنا پانی پیے اتنا پیاسا ہو گیا. ہم کہتے ہیں اتنا پانی پیے جی سیراب ہو گیا. تو ذکر کرنے والا کسی حالت کے اندر بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ذکر کے جو اثرات ہیں اس میں مرتب نہ ہوں. اس کی نہ ہونے کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ کسی جگہ ڈنڈی مار رہا ہے اور اس کو ڈنڈی سمجھ نہیں آتی. کیوں کہ اس میں سب سے بڑا کام جو چلتا ہے اس معاملے میں اس ٹیچر سے چلتا ہے جس سے آپ نے نسبت رکھی ہے، جس سے آپ سبق لے رہے ہیں. شیخ کہہ رہے ہیں، پیر کہہ رہے ہیں، استاد کہہ رہے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے اس چیز میں، اس کا انسان پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کر گئے ہیں. وہ حقیقت میں بتاتے ہیں حضرت شیخ کہ اس میں سب سے بڑی چیز اگر ناکام ہوتا ہے آدمی کوئی منزل تک پہنچنے میں دشواری ہے جس کو اثرات ذکر کے مرتب نہیں ہو رہے اس کے اور صافظ اس میں بہت زیادہ ہے، ذکر کرتے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. جتنی چیزیں اس میں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ ایک ہے کہ اس کے اندر ضرور نہ ضرور کوئی ایسی چیز ہے کہ اپنے شیخ سے اس کی بے ادبی ہوئی ہے. بے ادبی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو تصوف کے اندر آتی ہے سالک کے اندر. اور اس کا معیار کچھ نہیں بنایا بے ادبی کا. اللہ وہ سلیبس نہیں بنتا ہے بے ادبی کا. ایک ایسی احتیاط کا نام ہے ادب، ایک ایسے احتیاط کا نام ہے ادب کہ خود انسان کا دل بتاتا ہے کہ یار مجھ سے تھوڑا معاملہ صحیح نہیں ہونا. فرماتے باقی جو غلطی ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن یہ ہے کہ بے ادب انسان اس راستے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ہر چیز کے اندر انسان کو ادب دیکھنا پڑتا ہے جب شیخ کے پاس ہو. گفتگو میں، بیٹھنے میں، مساوے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں ادب لکھتے ہیں حکیم علمت کہتے ہیں شیخ کے جوتے اٹھانے میں بھی بہت باادب رہنا پڑتا ہے. اس کے بھی اصول ہیں. اور فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت محبت کر رہے ہیں بعض دفعہ شیخ جوتے اتار ہے تو اتار کے رکھنے والا ہے تو اس کے ہاتھ سے چھین رہے ہیں. نہیں جی مجھے دیں، میں رکھوں، مجھے دیں. وہ جو ابھی اس کے پاؤں سے جوتے نکلے نہیں ہیں تو پاؤں سے نیچے نکالیں گے، دوسرا چھینے. کہتے یہ کون سا یہ ادب ہے؟ آپ اس بتائیں. ایک اور مثال دیتے ہیں بڑی زبردست. دیکھیں میں تو لکھتے بھی ہیں تو آج کل تو خیر میسیج سسٹم میں خود دیکھتا ہوں. میں تو خیر اپنے شیخ کی بات نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی آپ بزرگ کی نظر سے گفتگو تو کرتی ہیں. ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو تو یہی پتہ نہیں کس القاب سے ہم مخاطب ہوں. واسطوں سے جیسے فرینڈ نہیں ہوتا کوئی ہیلو ویسے عام طریقے سے جیسے عام لوگوں خط اس کے طریقے سے اپنے شیخ سے مخاطب ہو رہا ہے. کس طرح القابات ہوتے ہیں، کیسے اس میں گفتگو کی جاتی ہے، کیسے کوئی بیان دیا جاتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اپنے شیخ سے کسی تحریری طور پر
مخاطب ہونا. اس کے بڑے آداب ہیں کہ کون سے القاب استعمال کریں آپ کس طریقے سے. جب میں حضرت شیخ کو لکھنا پڑا تو میں نے کئی کتابیں پڑھی تھیں شیخ کی. میں کس طرح مخاطب ہوتے ہیں لوگ. اور حضرت کو مجھ سے شکوہ رہتا تھا کہ تم بہت دیر میں خط دیتے ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک تو ڈرتا بہت تھا کہ کوئی لفظ بے ادبی کے نہ ہو جائے. ایک لفظ میں پھر اس کے بعد کئی دن لگتے تھے اس خط کے مضمون کو بنانے میں. خاص طور پہ سب سے زیادہ زور جو لگتا تھا نا وہ القابات پہ لگتا تھا. دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ کہیں اتنا تجاوز نہ ہو جائے شریعت سے کہ شیخ کو ناگوار ہونے لگے کلابیں باندھنا شروع کر دیں. دوسرا یہ اتنا کوئی آپ کے رتبے سے کم نہیں ہو جائے کوئی لفظ جو القاب کرنے میں ہوتا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں نا القاب کرنا یہاں تو پتہ ہی کوئی نہیں آتے ٹھک 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 بس. تو سب سے پہلے جب شیخ کے پاس انسان جاتا ہے تو وہ فنائیت شیخ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا قدم اٹھ جاتا ہے فنافی شیخ کی طرف. یہ داخلہ ایک منزل پر چل پڑتا ہے کہ جیسے اس نے بیعت ہوا اور بیعت ہونے کے بعد تعلق بنا وہ فنائیت کی طرف چل پڑا اپنے شیخ کی فنائیت کی طرف. اور فنائیت کیا ہے؟ سبحان اللہ. فنائیت یہ ہے کہ جو شیخ کی صفات ہیں اللہ نے اس میں جو ڈالی ہوئی ہیں جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ غلبہ رکھا ہوا ہے شیخ پر, کسی پر ذکر کا غلبہ ہے, کسی پہ قرآن کا غلبہ ہے, کسی کے نوافل کا غلبہ ہے, کسی کو روزے رکھنے کا غلبہ ہے, کسی کو حج کا غلبہ ہے. ہمارے حضرت کو حج کا غلبہ تھا. تو فنائیت کیا ہے ابھی سننے کہ جو شوق اور ذوق آپ کے شیخ کے اندر موجود ہوگا وہ اس میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر شیخ کو سنت کی فنائیت ہے اور سنت سے بے انتہا محبت ہے تو اس کے جو مرید ہوگا اس پہ خود بخود سنت کا غلبہ شروع ہونا شروع ہو جائے گا. مستقبل نہیں کرنی پڑتی. اس کو کہتے ہیں فنائیت. جس چیز کا رنگ ہوگا وہ رنگ اس میں اترنا شروع ہو جاتا ہے.